بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. سورہ بقرہ کے مضامین کا خلاصہ شروع سے لے کر 15ویں رکوع میں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ آیت نمبر 124 تک بیان ہو گیا، اور سورہ مبارکہ کے جو 4 مضامین تھے ان میں سے پہلا مضمون مسئلہ توحید، اس کا ذکر ہوا، اس پر وارد جو شبہات سے ان کا جواب بھی ذکر کیا گیا۔ آیت نمبر 124 سے سورہ مبارکہ کے پہلے 2 مضامین میں سے دوسرا مضمون مسئلہ رسالت کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہاں سے لے کر 22ویں رکوع میں وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ آیت نمبر 177 تک یہ مضمون ہوگا۔ پہلے بطور تمہید حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ آیت نمبر 124 میں۔ ان کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت وہ ہے جنہیں مشرکین عرب بھی اور یہود و نصارہ بھی اپنا روحانی اور جسمانی باپ سمجھتے تھے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو بڑے پائے کے پیغمبر تھے، وہاں آزمائش میں پورے اترے، جنہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، انہوں نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اللہ اس شہر مکہ میں ایک رسول بھیجنا۔ چنانچہ ان کی دعا قبول ہوئی، اب وہ رسول آ گیا ہے، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس رسول نے کوئی نیا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ اس کے متبعین کا دعویٰ یہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو تمام انبیاء کہتے چلے آئے ہیں، اس کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں کہ ہم صرف اللہ ہی کی بندگی کریں گے، صرف اسی کو پکاریں گے۔ اس کے ساتھ یہود و نصارہ کے 3 غلط پروپیگنڈوں کا جواب بھی دیا گیا۔ پہلا پروپیگنڈا ان کا یہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام وفات کے وقت وصیت کر گئے کہ وفات کے بعد ان کو پکارا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب آیت نمبر 133 میں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت سے دے دیا، اور ان مشرکین کے پروپیگنڈے کا رد فرمایا۔ دوسرا پروپیگنڈا وہ یہ کرتے تھے کہ یہودی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام پیغمبر یہودی تھے، اور عیسائیوں کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ عیسائی تھے۔ اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ ہدایت صرف یہودیت یا عیسائیت میں ہے۔ اس طرح وہ لوگوں کو اپنے اس مذہب کی طرف بلاتے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 135 میں قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا اور قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِاللَّهِ آیت نمبر 140 میں اس کا جواب دیا۔ تیسرا پروپیگنڈا ان کا یہ تھا کہ ہم انبیاء علیہ السلام کی اولادیں ہیں، اس لیے ہم پر کچھ معاوضہ نہیں ہوگا، اور ہم ان کے دفعہ جنت میں چلے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 141 میں تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ سے تاکیداً 2 دفعہ اس نظریے کی تردید فرمائی۔ اس کے بعد مشرکین عرب اور یہود کی طرف سے حضرت خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر 2 شبہات وارد کیے جاتے تھے۔ اس کا جواب دیا۔ پہلا شبہ یہ تھا کہ تمام انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل کا قبلہ صدیوں سے بیت المقدس سے لا رہا ہے، اور یہ پیغمبر 16-17 مہینے تک اس
کہ نماز بھی پڑھتے رہے، لیکن اب اس نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی شروع کر دی ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ انبیاء بنی اسرائیل کے مخالف ہیں، یا ان پر اصل قبلہ مشتبہ ہو گیا اور وہ حیران سرگردان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شبہ کے جواب میں تحویل قبلہ یعنی قبلہ کے بدلنے کی 4 علتیں بیان فرمائی، 2 اجمالی ہیں اور 2 تفصیلی ہیں۔ آیت نمبر 143 میں للہ المشرق والمغرب سے پہلی اجمالی علت بیان کی کہ تمام سمتیں اللہ کی ہیں، وہ جس طرف چاہے منہ کرنے کا حکم دے۔ ان الذین اوتوا الکتاب میں یہ آیت نمبر 144 میں دوسری اجمالی علت بیان فرما کر بتایا گیا ہے کہ علماء یہود اور اہل کتاب خوب جانتے ہیں کہ آخری پیغمبر کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا، اگرچہ اس وقت حق بات کو چھپا رہے ہیں، لیکن انہیں خوب معلوم ہے کہ آخری پیغمبر ذو قبلتین ہوں گے۔ پرانا قبلہ جو بیت المقدس ہے، جس کی طرف دیگر انبیاء منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، اس کی طرف بھی منہ کریں گے، اور پھر خانہ کعبہ تک منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ ان کی کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہوا تھا، لیکن وہ اپنے دنیا مفادات کی خاطر حق بات کو چھپا رہے ہیں۔ آیت نمبر 143 وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا سے پہلی تفصیلی علت بیان فرمائی کہ تحویل قبلہ سے مخلص اور غیر مخلص کا امتحان مقصود ہے، اور لئلا یکون للناس علیکم حجۃ میں دوسری تفصیلی علت بیان فرمائی کہ تحویل قبلہ کا حکم تورات انجیل میں مذکور ہے۔ اگر تحویل کا حکم نہ آتا تو اہل کتاب کو ایک عذر آتا جاتا اور پروپیگنڈا کرتے رہتے یہ نبی تو وہ ہے جس کے سامنے کتابوں کا ذکر کیا ہے کہ یہ تو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ اب انہوں نے وہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا چھوڑ دیا، معلوم یہ سچا نبی نہیں ہے۔ اس کے بعد اہل ایمان کو حکم دیا گیا کہ وہ اللہ کا شکر بجا لائے جس نے ان کو آخری اور ذو قبلتین 2 قبلوں والے پیغمبر کی امت میں ہونے کا شرف بخشا ہے۔ دوسرا شبہ ان مشرکین کا یہ تھا کہ بعض مسلموں کے دل میں بھی خیال آ رہا تھا کہ صفا اور مروہ پر تو آج تک بتوں کی پوجا ہوتی رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیعت سے پہلے صفا مروہ پر بت رکھے ہوتے تھے۔ اب یہاں حج کے موقع پر اللہ کی بات کرنے کا حکم دیا گیا ہے، حالانکہ یہ جگہ اس قابل نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 158 ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ 19 رکوع میں اس کا جواب دیا کہ صفا مروہ تو اللہ کے دین کی یادگاروں سے ہیں، اور اب بتوں سے وہ پاک ہو چکی ہیں، اس لیے وہاں بیٹھ کھٹ کے اللہ کی بات کرو اور اس کی سائی کرو۔ دونوں شبہات کے درمیان میں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ سے مسلمانوں کو صبر اور استقلال کی تلقین فرمائے گی کہ ممکن ہے کہ تحویل قبلہ کے بعد اہل کتاب مشرکین کی مخالفت بڑھ جائے اور تمہیں ان کی طرف سے مالی اور جانی نقصان برداشت کرنا پڑے، اس لیے تم صبر کرنا اور ثابت قدم رہنا۔ ان شبہات کے جانے کے بعد ان الذین یکتمون سے لے کر ولا هم ینظرون آیت نمبر 159 سے لے کر 162 تک علماء کتاب کو زجر فرمایا گیا جو حق بات کو چھپاتے تھے یا اس کا انکار کرتے تھے۔ آگے وہ الہکم الہ واحد سے اس دعویٰ توحید کا ذکر کیا گیا آیت نمبر 63 میں کہ جس کو چھپانے اور انکار کرنے کی وجہ سے اہل کتاب پر زجر کی گئی۔ پھر اس دعویٰ کو آخری دلیل سے ثابت کرنے کے بعد وما هم بخارجین من النار آیت نمبر 167 تک ان لوگوں کے لیے اخروی ڈرامہ بیان کیے گئے جو دعویٰ توحید پر نہیں مانتے تھے، اور محبت اور بندگی کے جو تعلق انہیں اللہ سے رکھنا چاہیے تھا وہ ایسا تعلق غیر اللہ سے قائم کیے ہوئے۔ اس کے بعد تمثیلاً اس تعلق کا مختصر بیان جس میں 2 چیزیں مذکور ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ غیر اللہ کے نام کی تحریمات یا ایھا الناس کلوا من قلوب سے لے کے ان کنتم ایاہ تعبدون تک اس کا بیان ہے کہ یہ بحیرے اور صاحب وغیرہ جو تم نے اپنی طرف سے حرام کر رکھے ہیں یہ حرام نہیں ہے۔ یہ بعد میں پتہ چلے گا بحیرہ صاحبہ کیا تھا، کچھ جانور ہیں ان کے نام انہوں نے رکھ رکھے تھے، کسی جانور پر سواری کرنا ممنوع قرار دیا، کسی کا دودھ نکالنا ممنوع قرار دیا، کسی کا گوشت کھانا ممنوع قرار دیا، اور یہ سب کچھ اپنے بتوں کی خوشنودی کی خاطر انہوں نے کر رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا یہ تمہاری خود ساختہ اور بناوٹی قسم کی رسمی اللہ تعالیٰ نے جانور کو حرام نہیں کیا، اس لیے فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو اللہ تعالیٰ نے پاک چیزیں تمہیں دے رکھی ان میں سے کھاؤ، ان کو حرام مت کرو۔ یہ حرام نہیں بلکہ حلال طیب ہے۔
دوسری بات غیر اللہ کے نظر نیاز کا ذکر آیا آیت نمبر 173 میں انما حرم علیکم المیتۃ سے کہ جو چیزیں غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے ان کے نام پر بطور نیاز تم دیتے ہو یہ حرام ہے. ان کے ساتھ 3 اور محرمات کا ذکر کر دیا گیا. تحویل قبلہ کے بعد یہود و نصارہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے خلاف معاہدہ پروپیگنڈا تیز کر دیا اور ہر ایک نے نیکی اور عمل صالح کو اپنے ہی قبیلے میں ان کی پیروی میں منحصر کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم سے آیت نمبر 77 سے اس کا جواب دیا گیا کہ اصل نیکی مخصوص سمت کی طرف پابندی کرنا نہیں ہے بلکہ اصل نیکی تو خالص ایمان اور عمل صالح سے ہے. جو شخص ایمان لائے اور شرک سے بچے اور نیک اعمال بجا لائے اصل میں نیک اور متقی وہی ہے. یہاں تک 177 تک اس سورہ مبارکہ کا پہلا حصہ ختم ہو گیا. یہ 2 مضمون توحید و رسالت ختم ہو گئے. اس کے بعد دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے جس میں جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی اللہ کا بیان ہے. جہاد فی سبیل اللہ صرف وہی قوم کر سکتی ہے جو آپس میں منظم ہو, جس کا اندرونی نظم و ضبط درست ہو. اس لیے جہاد کے ساتھ ساتھ امور انتظامیہ کا ذکر کیا گیا اور ان کے بارے میں اسلامی طرز عمل کی وضاحت کی گئی. اور امور انتظامیہ کے بارے میں اسلامی احکام کی پابندی صحیح طور پر صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب انسان کے باطن کی اصلاح ہو جائے اور اس کی طبیعت میں صلاح و تقویٰ کی خوبیاں پیدا ہوں. اس لیے امور انتظامیہ کے ساتھ ساتھ امور مصلحہ کا ذکر کیا گیا. امور انتظامیہ کا ذکر 3 جگہ آیا ہے. پہلے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص آیت نمبر 178 میں اس میں قصاص کا حکم ہے. پھر کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت اس سے وصیت کا حکم ہے. پھر رکوع نمبر 23 میں ولا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل اعمال دوسروں کا مت کھاؤ, رشوت اور ناجائز مقدمات سے ممانعت فرمائی گئی. اس کے بعد آگے چل کر پھر امور انتظامیہ کا بیان فرمایا. آیت نمبر 224 میں ولا تجعلوا اللہ عرضة لأيمانکم قسم کے احکام بیان کیے گئے. پھر للذین یؤلون سے ایلا کا مسئلہ بیان کیا. ایلا کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لے تو 4 مہینے تک اگر وہ اس سے دور رہے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی. ایلا کا مسئلہ بیان کیا گیا آیت نمبر 226 کے اندر. والمطلقات یتربصن سے آیت نمبر 128 میں نکاح, طلاق, عدت, رجعت, رضاعت اور بیوی سے حسن معاشرت کے احکام بیان فرمائے. پھر 39 رکوع میں اذا تداینتم بدین آیت نمبر 282 میں ادھار پر خرید و فروخت, باہمی لین دین اور شہادت وغیرہ کا احکام بیان فرمائے. ان امور انتظامیہ کے درمیان 3 بار امور مصلحہ بیان کیے گئے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام آیت نمبر 83 میں روزے کا حکم. اتموا الحج والعمرۃ للہ آیت نمبر 196 میں حج کا حکم. اور حافظوا علی الصلوات سے نماز کا حکم آیت نمبر 238 میں. میں بتایا تھا کہ امور مصلحہ 3 چیزیں ہوں گی, حج, روزہ اور نماز. ان تینوں امور نظامیہ اور ایک امر مصلحہ کے بعد وقاتلوا فی سبیل اللہ آیت نمبر 190 سے جہاد کا حکم نازل فرمایا گیا. اور ساتھ ہی وانفقوا فی سبیل اللہ آیت نمبر 195 میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا کیونکہ انفاق کے بغیر جہاد نہیں ہو سکتا. اس کے بعد ومن الناس من یعجبک آیت نمبر 204 میں سے لے کر اللہ نصر اللہ قریب تک مختلف طریقوں سے جہاد کی ترغیب دی گئی. اس کے بعد یہ سلون کا ماذا ينفقون انفاق فی سبیل اللہ دہرایا گیا. پھر کتب علیکم القتال آیت نمبر 216 سے جہاد کا حکم دیا گیا. اس کے بعد پھر رکوع نمبر 27 میں اشہر حرام حرمت والے جو مہینے ہیں رجب, ذوالقعدہ, ذوالحج اور محرم 4 مہینے حرمت والے. ان کے بارے میں ان کے اندر قتال کے بارے میں ایک سوال کا جواب دیا گیا کہ ان معزز مہینوں کے اندر قتال واقعی بڑا گناہ ہے, لیکن لوگوں کو اللہ کی توحید سے اور مسجد حرام سے اور اللہ کی خاص سے بات سے روکنا اور کفر شرک پھیلانا اس سے بھی بڑا گناہ ہے. اس لیے بڑے گناہ اور فساد کو روکنے کے لیے اگر ان مہینوں کے اندر قتال کرنا پڑے تو جائیں. ان حرمت والے مہینوں میں قتال کی 2 جہتیں تھیں, ایک جواز پر ایک عدم جواز کی. اس لیے اسی مناسبت سے 5 اور اسی قسم کے مسائل بیان کیے گئے. شراب اور جوئے کا حکم, انفاق کرنے کا حکم, یتیم کا مال اپنے پاس رکھنے کا حکم, مشرکہ عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کا حکم اور حائضہ بیوی کے ساتھ مجامعت کرنے کا حکم.
یہ دو زوجیتین مسئلے کے ساتھ ساتھ بیان کر دیے کہ اس کے اندر دونوں پہلو. مثال کے طور پر یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، شراب اور جوئے کے بارے میں آئے آگے. اللہ نے فرمایا قل فیہما اسم کبیر و منافع للناس، اس میں دو پہلو، اس کے اندر گناہ بھی بڑا ہے لیکن لوگوں کو فائدے بھی ہیں. یا دو پہلو ہیں، فائدے کے پہلو بھی ہیں اور نقصان کے یعنی گناہ کا پہلو بھی ہے. لیکن فرمایا اسمہما اکبر من نفعہما، جس کا فائدے کا پہلو اس سے گناہ کا پہلو زیادہ خطرناک ہے، اس وقت سے بچنا پڑے گا. اسی طریقے سے یہ دوسرے مسائل جو بیان کے زوجیتین ان کا حکم ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 243 الم تر الی الذین خرجوا میں اسرائیلیوں کا ایک واقعہ بیان کیا کہ جو موت سے بھاگتے تھے لیکن پھر بھی موت سے نہ بچ سکے. اس کے بعد قاتلوا فی سبیل اللہ سے آیت نمبر 244 میں تیسری بار جہاد کا حکم دیا گیا. اور پھر من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا سے آیت نمبر 245 میں انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دی گئی. اس کے بعد آیت نمبر 246 میں الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل سے ذو فضل العالمین آیت نمبر 251 تک بھی جہاد کی ترغیب ہے. اس میں بیان کیا گیا کہ اللہ پر بھروسہ رکھنے والی اور اس کی توحید کو قائم کرنے والی چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آ سکتی ہیں. اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا انفقوا سے انفاق کا آیت نمبر 254 میں تیسرے پارے کے شروع میں انفاق بسم اللہ کا حکم دیا گیا. پھر آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آیت نمبر 255 سے دعوی توحید اور اس کے لیے دلائل عقلی کو دہرایا گیا جس کی خاطر جہاد کرنے اور انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا گیا. اس کے بعد دو قاعدہ بیان کیے گئے. پہلا قاعدہ ایمان والوں کے دلوں میں اگر شبہات پیدا ہو جائے تو اللہ ان کے شبہات کو دور کر کے توحید کا راستہ ان کے لیے واضح کر دیتا ہے. اس کا بیان ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ جو لوگ ضد سے حق بات کو چھپائے اور شیطان پر مسلط ہو جاتا ہے اور انہیں اس حد تک گمراہ کر دیتا ہے کہ ان کے دلوں پر مہر جباری لگ جاتی ہے. والذین کفروا اولیاء الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار فیہا خالدون تک اس کا ذکر ہے. اس کے بعد انہی دو قواعد پر تین قصے بیان کیے گئے ان کو ثابت کرنے کے لیے. پہلا قصہ ہے نمرود کی سرکشی اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس کا مناظرہ. اس کے بعد دوسرا قصہ حضرت عزیر علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے دونوں واقع. یہاں تک تو جہاد کا بیان زیادہ تھا اور انفاق کا کم، لیکن اس کے بعد انفاق بسم اللہ کے اکثر پہلو کو تفصیل سے بیان کیا گیا. مثلا آیت نمبر 265 میں مثل الذین ینفقون فی سبیل اللہ سے لے کر وهم لا یظلمون آیت نمبر 281 تک انفاق کا ذکر ہے. اس سلسلے میں مختلف طریقوں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی. خرچ کرنے میں ریاکاری سے اور دکھلاوے سے بچنے اور بعد اللہ کی رضا جوئی کے لیے خرچ کرنے کی تلقین کی گئی. صدقات و خیرات کے مستحق لوگ کون ہیں، خیرات کس کو دینی چاہیے، اللہ کی راہ میں کیسا مال خرچ کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ بہت سے احکام انفاق بسم اللہ سے متعلق بیان کیے گئے. اس کے ساتھ ساتھ ہی سود کی حرمت اور سودخواروں کے لیے دنیا و اخروی ڈرامے بیان کیے گئے. کیونکہ اللہ کے راہ مال خرچ کرنا، یہ مال خرچ کرنا ہے اور سود کی کا تعلق مال سے ہوتا ہے، تو ضمن یہ مسئلہ بھی بیان کر دیا گیا کہ سود کتنا بڑا جرم ہے اور سودخوار کتنے بڑے اللہ کے باری ہیں. اس کے بعد 40ویں رکوع کی ابتدا میں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض آیت نمبر 284 سے دعوت توحید کے اس بات میں چوتھی عقلی دلیل بیان کی گئی. جب پوری صورت میں دعوت توحید کو مختلف عقلی دلیل نقلی دلائل سے ثابت کر دیا گیا اور یہ واضح ہو گیا کہ اللہ کے سوا کوئی پکارے جانے کے لائق نہیں اور اللہ کے سوا کوئی نظر و نیاز اور مدد کا اقتدار نہیں، نہ اس کے مقابلے میں کوئی شفیع غالب ہے، تو آخر میں آمن رسول آیت نمبر 285 میں اعلان کر دیا گیا کہ اللہ کا رسول اور تمام مومنین نظریہ توحید کو کما حقوق مان چکے ہیں، لہذا آپ انہیں صرف اللہ ہی کو پکارنا چاہیے، اسی کے سامنے آوازاری کرنی چاہیے، اسی سے اپنی امیدیں وابستہ کر کے دعا التجا کرنی چاہیے. اس لیے سورت کے اختتام پر اللہ سے دعا مانگنے اور اسے پکارنے کا طریقہ تعلیم کیا گیا. یہ تو تھا سورہ بارگاہ کا تفصیلی خلاصہ. اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے، اس کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ ابتداء شروع سے لے کر اولئک هم المتقون آیت نمبر 77 تک، اور دوسرا حصہ وہاں سے سورت کے آخر تک. اس اول میں دو مضمون بیان کیے گئے، توحید و رسالت. ابتداء شروع سے لے کر وہاں آیت نمبر 27 تک توحید ہے، اور ابتداء ابراہیم ربہ سے لے کر حصہ اول کے آخر تک رسالت کا بیان ہے. گویا پہلا حصہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تشریح ہے،
اور دوسرے حصے میں مسلمانوں کو ظاہر باطن کی اصلاح کے طریقے اور اندرونی نظام کو درست کرنے کے لیے امور انتظامیہ بیان فرما کر مشرکین کے مقابلے میں انہیں جہاد انفاق کا حکم دیا گیا۔ گویا یوں کہا گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی خاطر مشرکین سے جہاد کرو۔ اس پوری صورت کا مختصر خلاصہ یہ ہے، اس کی روح یہ ہے کہ دینی اور دنیوی لحاظ سے منظم ہو کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی خاطر مشرکین سے جہاد کرو۔ یہ ہے اس سورہ مبارکہ کا کوئی خاص حاصل اور خلاصہ۔ الحمدللہ عظیم پوری صورت کا خلاصہ بیان ہو چکا۔ اللہ نے چاہا انشاءاللہ تو کل پھر اس سورہ مبارکہ کا تفصیلی بیان ہوگا، ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ پر تشریح گفتگو ہوگی اللہ نے چاہا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا سلسلے سے گزارش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لگتا ہے کہ کل جب وقت کی تبدیلی کا ہم نے اعلان کیا تو کچھ ساتھیوں کو بھول ہو گئی یا کوئی وجہ ضرور ہے کہ آج تعداد میں کمی ہے، کہ آغاز کے اندر تو اتنے تھے نہیں، بعد میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آ بھی گئے، لیکن بہرحال اس کا ذرا اہتمام کریں کیونکہ زندگی کسی انسان کا بھروسہ نہیں، یہ ایک ایک بات بڑی قیمتی ہے۔ ابھی تو خلاصہ چونکہ آپ حضرات اکثر اس ترتیب سے ناآشنا ہیں اور پہلی مرتبہ اس باتیں سننے کا موقع مل رہا ہے، لیکن جو آگے چلیں گے انشاءاللہ العزیز یہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں بیٹھتی چلی جائیں گی اور اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ اب یہ خلاصہ تو آپ نے ایک خاکہ سا سن لیا، اب جب تفصیل کے ساتھ سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے تو وہی باتیں جو خلاصہ میں سن چکی آپ کے ذہن میں پختہ ہوتی چلی جائیں گی اور پھر بہت آسان ہو جائے گا کسی موقع پر بھی کھڑے ہو کر، کسی مجمع میں کھڑے ہو کر آپ پوری صورت کا اس 12 بار مشتمل صورت کا لب لباب اور نچوڑ اس کی روح بیان کرنے کے لیے آپ کی اللہ تعالیٰ آسانی کے راستے پہنچے گا۔ اور یہ سب دوستوں سے درخواست ہے کہ اس سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے اللہ سے دعائیں مانگیں۔ اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، محتاج ہے، وہ جس سے چاہے دین کا کام لے، ہم محتاج ہیں۔ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اس سلسلے کو قائم اور جاری سا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کریم کو میں نے بتایا تھا کہ درس میں قرآن کریم شائع کرنا ہے ہم نے، اور انشاءاللہ شائع کرنا آج اس کی پلیٹیں لگ چکی ہیں، صرف کاغذ پہنچنا باقی تھا، ہو سکتا ہے کہ صبح کاغذ پہنچ جائے اور بڑے خوبصورت پیمانے پر قرآن کریم شائع ہوگا۔ چند روز تک موقع آ جائے گا، آپ کے ہاتھوں میں ہوگا، اور یہ جو نسخہ آپ کے سامنے ہے یہ آپ کر لے دیں، اور درس کے اندر کوئی نسخہ ہوگا جس کے صفحات اس قرآن کریم جو میرے سامنے ہے اس کے ساتھ ملتے ہوں گے، اس میں ذرا آپ کے لیے آسانی رہے گی، میرے لیے